اس بارے بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے. سینیٹر ہمایوں میمن صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کا. آپ سے گفتگو کریں گے. ارشاد صاحب، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آبویسلی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹر انہوں نے بہتر کیے ہیں. سٹیٹس بھی یہ بتاتے تھے کہ مہنگائی جو ہے اس کی جو بڑھنے کی شرح ہے وہ 3-4% پہ رہی، لیکن اب یہ جو پچھلے 15 دنوں میں اتنا میسو اضافہ ہے، اس کے اثرات کیا ہونے ہیں؟ اب ایسے بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ وزیر خزانہ صاحب اور حکومت کے باقی تمام وزراء یہ کہتے ہیں کہ معیشت مستحکم ہو رہی ہے، لیکن مستحکم معیشت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بین الاقوامی مارکیٹ میں کموڈیٹیز کی قیمتیں کچھ زیادہ بھی ہوں تو حکومت اس کا بوجھ جو ہے عوام پر منتقل نہیں کرتی. ان کو مہنگائی سے بچانے کے لیے، ان کو مصیبتوں سے، مشکلات سے بچانے کے لیے، بلکہ وہ ایبزارب کرنے کی کوشش کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3 سال پہلے کرونا کے دنوں میں اور کرونا کے بعد جب پیٹرول کی قیمتیں 130-140 ڈالر فی بیرل تک چلی گئی تھیں تو پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ برقرار رہی تھیں. اس میں اتنا اضافہ نہیں ہوا تھا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا، اور حکومت نے اس کو اپنے بجٹ میں ابزارب کیا تھا. یہ جو شہباز شریف صاحب انہی دنوں کی یہ میں دیکھ رہا تھا اسپیچ ہے. اب اس وقت ایک تماشا ہے. گزشتہ 1.5 مہینے میں، یعنی آپ 15-16 مئی سے شروع کر لیں، ایک دن کے لیے جب یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ چل رہی تھی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ $65 سے کوئی $72-73 تک گئی تھیں، اور ٹرمپ صاحب نے بیان جاری کیا کہ قیمتیں ریورس ہونی چاہیے، اور قیمتیں دوسرے دن ریورس ہو گئیں، بلکہ پہلے سے کم ہو گئی. اگر 66 تھی تو 64 پہ آ گئی، 65 تھی تو 63 پہ آ گئی، اور وہ جو قیمت ہے آج تک برقرار ہے. برینڈ کی بھی، ہم تو برینڈ خریدتے ہیں نا، امریکن نہیں خریدتے، امریکنز کی بھی وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی. لیکن پچھلے 1.5 ماہ میں 4 بار قیمتیں بڑھائی جا چکی ہیں، اور پاکستان میں چونکہ سب سے زیادہ کنزمپشن جو ہے وہ ڈیزل کی ہے، اور ڈیزل کی قیمتیں صرف اس دفعہ $11.37 اس میں بڑھا دیے گئے. اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ آپ کی زراعت پہ اس کے اثرات ہوں گے. ٹیوب ویل جو ہے وہ اس کے ہوگا. آپ کا ٹریکٹر اس سے چلتا ہے، اس پہ اثرات ہوں گے. آپ کی ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوگی، کمرشل بھی اور ڈومیسٹک بھی. تو ایک مہنگائی کا طوفان آپ لا رہے ہیں بجٹ کے بعد، جبکہ بجٹ کی وجہ سے بھی ایک مہنگائی آئی ہے. تو یہ کون سی منطق ہے، کس اصول کے تحت، کون سا بیرومیٹر ہے، پیرامیٹرز کیا ہیں کہ جب عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس کا تو آپ فائدہ نہیں پہنچاتے، جب قیمتیں برقرار ہیں آپ اضافے کر رہے ہیں. اگر کل کو اس کا مطلب ہے ایک تو $100 کی جو یا 70 سے $100 کے درمیان لیوی ہے، وہ ایک سزا آپ نے عوام پہ مسلط کی ہوئی کہ پیٹرول مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں $1 کا پر وہ ہو جائے، بیرل بھی ہو جائے، تو آپ نے وہ $70-80 تو وصول کرنے ہی کرنے ہیں. اوپر سے یہ اضافہ بھی کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ بھی ساتھ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ معیشت مستحکم ہو رہی ہے. بھی اگر لوگوں کی جیبیں کاٹ کے آپ نے معیشت مستحکم کرنی ہے تو عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ جیسے آدمی نے سفر کرنا ہے، جیسا آدمی نے جو ہے اپنی زراعت چلانی ہے، جیسا آدمی نے اپنا کارخانہ چلانا ہے، کاروبار چلانا ہے، بس پہ بیٹھنا ہے، ٹرک سے سامان منگوانا ہے، سبزیاں مہنگی ہوں گی، اس سے دالیں مہنگی ہوں گی، اس سے باقی سامان جو ہے خور و نوش کا وہ مہنگا ہوگا. اور پھر ساتھ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم تو عوام کو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں. لیکن معصوم اور نہتے لوگوں کا اس طرح بہیمانہ قتل، کون اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ نہیں، جسٹیفیکیشن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بہت ہی ظالم اور سفاک شخص ہوگا جو جسٹیفائی کرے گا اس طرح کے کسی بھی واقعے کو. اور اس میں ذمہ داری ہم صرف پولیس پہ یا انتظامیہ پہ یا باقی سیکیورٹی اداروں پہ بھی نہیں ڈال سکتے، کیونکہ دیکھیں نا، ہر بس کو، ہر ویگن کو، ہر گاڑی کو تحفظ دینا ممکن نہیں ہے. سڑکیں چل رہی ہیں، اب آپ قدم قدم پہ تو پولیس یا
کوئی FC یا کوئی اور نہیں کھڑے کر سکتے نا. اوورآل ایک ماحول بنانا پڑے گا کہ آپ کے ہاں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی جڑیں کاٹنی پڑیں گی, اور جڑیں کاٹنے کے لیے ضروری ہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم کافی عرصے کے بعد دوبارہ فوکسڈ ہیں کہ جی ہم اپنے دشمن کو واقعی دشمن سمجھ رہے ہیں, ورنہ کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ بھی ہم بھول چکے تھے. آشائیں اور پینگیں ہم چلانا شروع ہو جاتے تھے. انڈیا بھی ہمارا کوئی دشمن ہے, یا انڈیا بھی ہمارا سارا جو فوکس تھا کسی اور طرف تھا. تو یہ تو اچھی بات ہے. مجھے ایک تو اس بات کا بہرحال افسوس ہے کہ یہ جو ہم 10 تاریخ تھی نا, 10 مئی, جو ہمیں کامیابی ملی, اس دن ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کر دینا چاہیے تھا کہ کم از کم اگلے 2-3 سال انڈیا سوچتا رہتا کہ اب یہ پنگا نہیں لینا چاہیے. لیکن چلو عالمی حالات ایسے تھے, ہمیں وہ سیز فائر کرنا پڑا, کیا ہم نے. لیکن ایک تو جو اس جنگ کے گارنٹر ہیں, جنگ بندی کے, سیز فائر کے, امریکہ سے بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں جی یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے اور یہ انڈیا ہی کر رہا ہے, اور ہمارے پاس یہ شواہد موجود ہیں, تو اب یہ بھی ناقابل برداشت ہے. ایک بات یہ بڑا ضروری ہے اس وقت اگر ہمیں اس معاملے کو سالو کرنا ہے. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کی حد تک میں بات کر رہا ہوں کہ اپنے پولیس کے نظام کو, جو ہماری انتظامی مشینری ہے, اس کو مضبوط کریں. ہر جگہ FC یا فوج جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ ایک عارضی انتظام ہوتا ہے, فوری انتظام ہوتا ہے. وہاں یہ A ایریا اور B ایریا جو ہے اب اس کو ختم کرنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ چارہ کار نہیں ہے. وہی آخر پنجاب بھی تو چل رہا ہے نا, وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں پنجاب کی. اور انتظامی مشینری جو ہے وہ اس کو کوئی شخص تردید کر ہی نہیں سکتا کہ باقی تینوں صوبوں سے بہتر ہے. حالانکہ اس میں بھی خرابیاں ہیں, اس میں پولیٹیکل جو انوالومنٹ ہے وہ بھی ہوتی ہے, سفارش کا کلچر بھی چلتا ہے, باقی چیزیں بھی ہیں, لیکن باقیوں کی نسبت چونکہ بہتر ہے تو اس لیے یہ دروازہ ہم نے بند کیا ہوا ہے. صاحب وہ آپ زیادہ بہتر تاریخی والا بھی اس کا بتا سکتے ہیں. CM بلوچستان سرفراز بھگٹی صاحب یہاں لاہور آئے تھے, تو ان سے ہماری جب ملاقات ہوئی تو ایک کویسچن انہوں نے ریز کیا, آلدو یہ کوئی پولیس مقابلے کو جسٹیفائی کرنا نہیں ہے. انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ آئے دن پنجاب میں کتنے پولیس مقابلے ہوتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیجنس ہیں, وہ کوئی جعلی نہیں ہوتے, لیکن لوگ جو ہیں جو ابھی CCD بھی کارروائیاں کر رہی ہے, جو اس طرح کے شرپسند ہیں, دہشت گرد ہیں, ڈکیت ہیں, ان میں سے وہ پولیس مقابلوں میں کوئی زخمی ہو جاتا ہے یا کوئی مارا جاتا ہے, لیکن پنجاب میں اس کی بیس پہ شور نہیں اٹھتا. بلوچستان میں تو اگر پولیس یا ادارے کسی کو جینون بات پہ بھی اٹھا لیتے ہیں تو اس پہ شور اٹھتا ہے, پھر اس پہ ایک باقاعدہ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے. یہ تو صرف ایسے ہی لیم ایکیوز ہے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں ایک ہے مسنگ پرسن کا, جینون مسنگ پرسن کا ایشو, وہ ایک جینون ایشو ہے. ایک ہے دہشت گردی. دیکھیں اگر یہ فتنۃ الہندوستان ہے, اور ہے یہ, تو ہماری تو سرحد ملتی ہے اتنی لمبی چوڑی. ہندوستان کے لیے تو آسانی ہے یہاں سے لوگ داخل کرنا, اس کے مقابلے میں ادھر سے وہ لوگ جا کے افغانستان میں ٹرینڈ ہوں گے, ایران میں ہوں گے, وہاں سے آئے جائیں گے. یہاں تو یہ ڈائریکٹ ہے. آپ اپنی سرحد کو بھی اور اپنے شہروں کو اور دیہات کو بھی بہتر انداز میں اس کی سیکیورٹی کریں, اور وہ پولیس مقابلوں کی وجہ سے یہاں کام نہیں رکا ہوا. پولیس مقابلوں کی وجہ سے نہیں رکا ہوا, اور عوامل ہیں. یہ ایک چیز, یہ ایریا بے ایریا جو ہے, یہ جو سفارشی بھرتیاں ہیں, سرداروں کی بھرتیاں ہیں, وہ ان سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے. تو حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. اور ہمارے ہاں جو دہشت گردی روکی گئی ہے, یہاں بھی تو سب کچھ ہوتا تھا نا, جو کچھ باقی صوبوں میں ہو رہا ہے یہاں بھی اللہ کا شکر ہے. خیر بسوں والا یہ شناختی کارڈ کی بنیاد پر تو پنجاب میں کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا, کیونکہ یہاں جو ایک فراخ دلی ہے, اور کشادہ ظرفی ہے, کشادہ نظری ہے, وہ موجود ہے, اور ایسے عناصر یہاں موجود نہیں ہیں. یہ کوئی جواز نہیں ہے. جواز یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہیں, ہندوستان سے, افغانستان سے, ایران سے بات بھی کرنی پڑے گی, جڑوں کو بھی ختم کرنا پڑے گا, اور اپنی کارکردگی بھی بہتر کرنی پڑے گی.